اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سپارہ ہے جس کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ یہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے سپارے کے آغاز میں چند آیات ہیں یہاں پر تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جب حکم آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی طرف اپنا رخ فرما لیا۔ جس 16-17 مہینے کے عرصے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس عرصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے، یعنی التجائیہ انداز میں کہ کب یہ حکم نازل ہوگا۔ تو اسی کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا، حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ علاوہ ازیں جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق مغرب ساری جہتیں اسی کے لیے ہیں، اسی لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں جس طرف اللہ کا حکم ہے اسی طرف مڑنا یہ ضروری ہے۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کے پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو ہی قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے۔ اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم صرف کوئی سمت کی بات نہیں ہے، ایک سمت سے دوسری سمت میں پھر جائے۔ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر فائز کر دیا۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی امت وسط کا جو ذکر آیا نا تو اس سے مراد کیا ہے کہ بہتر اور افضل امت بنایا یا عادل امت بنایا یا افراط و تفریط سے پاک ایک اعتدال والی امت بنایا جس کے احکامات بھی اعتدال پر مبنی ہیں۔ اور یہ جو گواہی کا ذکر آیا ہے اس کی وضاحت بھی بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اور اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں تمام پچھلی امتوں کے پیغمبروں جن کا بھی تذکر آتا ہے ان پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ ان کی امت کا جو بھی رویہ رہا اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی کے دوران آیت نمبر 148 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کسی نہ کسی قبلے کو فالو کرتا ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرو، سبقت کرو نیکیوں میں، نیکی وہی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہر مذہب ہر گروہ کا ایک منہج، ایک راستہ، ایک طریقہ ہے، تو اللہ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، اور نیکی وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے راستے پہ چلے گا پھر اس کو پریشانی نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب کوئی سبقت کرے گا نیکیوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر انشاءاللہ دے گا۔
ساتھ ہی فلا تخشوہم واخشونی کہہ کر مسلمانوں کے اندر سے خفیہ ڈر کو بھی ختم کر دیا کہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوہم، ان لوگوں سے نہ ڈرو، ان مشرکین مکہ سے، ان یہود سے، ان منافقین سے نہ ڈرو جو ان کی باتیں ہیں، ان سے نہ ڈرو۔ واخشونی، میری خشیت رکھو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت کا تم پر اتمام کروں، اسے مکمل کر دوں اور تم راہ پا جاؤ جو سیدھا رستہ ہے۔ جیسے کہ کل کے اس بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت کیا ہے کہ انسان صحیح رستے پر چل کر اپنی منزل پہ پہنچ جائے جس کا انجام اچھا ہے۔ جیسے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یعنی جس طرح پہلے تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ تحویل قبلہ پر عمل کرو گے تو اللہ کی نعمت کا اتمام ہوگا، جیسے پہلے ایک نعمت تمہیں ملی ہے بہت بڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں میں سے تم پر مبعوث کیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزوں کا علم سکھاتا ہے جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان تمام اوصاف کے ساتھ مبعوث ہونا جتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا جو انعام ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اسی طرح تم اور نعمتوں کا اتمام پاؤ گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بھی اس کا یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، میری کفران نعمت نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان اوصاف کے ساتھ ملنا اور یہ ایک تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونا، یہ سب ایک انعامات تھے جو مسلمانوں کے اوپر ہوئے۔ تو اب اس کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مفہوم: اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا اللہ بھی تنہائی میں اس کو یاد کرے گا، جو کسی مجلس میں اس کو یاد کرے گا اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے پاس اس کو یاد کرے گا۔ اب یہاں پر نا یہ والی حدیث سن کر یا یہ تذکرہ پڑھ کے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجالس میں ہی اللہ کا ذکر کریں اور تنہائی میں نہیں اللہ کو یاد کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ فرشتوں میں یاد کرتا ہے تو بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے، لیکن اگر غور کیا جائے تو کوئی شخص جو اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے تنہائی میں یاد کرتا ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ اس کو تنہائی میں یاد کرے۔ تو یہ اللہ کو تو جو بھی یاد کرتا ہے، چاہے تنہا یاد کرے چاہے مجلس میں یاد کرے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر اذکار زبان سے بھی اور دل سے بھی کیا جائے، ہر لمحہ اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر موجود ہو، اس لیے کیونکہ وہ یاد درست سچی ہوتی ہی نہیں جو صرف مجلس کے اندر ہو اور تنہائی میں نہ ہو۔ دنیا کی عام محبتوں میں بھی دیکھیں، ماں کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے، کیا صرف وہ کسی محفل اور مجلس میں ہی اس کا تذکرہ کرتی ہے یا تنہائی میں اس کو اس سے زیادہ یاد رہتی ہے اپنی اولاد کی؟ تو کوئی بھی جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ تو تنہائی میں بھی دل کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف مجلس میں یاد کرنا، صرف لوگوں کے درمیان اس کی بات کرنا اور تنہائی میں اس کو یاد نہ رکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوبارہ پھر سے یہ حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ پھر ایک بتا دیا گیا ایک طریقہ، ایک بہت بڑا نسخہ کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو سب سے پہلی چیز صبر اور دوسرا نماز۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے جب بھی انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا، تو بجائے اس کے کہ کوئی اور ذریعہ اور غلط طریقہ اختیار کیا جائے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ اختیار کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر اس کے بعد آزمائش کے وقت پر صبر کرنے والوں کو بتایا گیا کہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور پھر وہ راہ بھی پا لیتے ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس سے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ اچھا، یہاں صبر کی دو قسمیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں سے منع کیا ہے، جو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روکے رکھے، یہ ایک صبر ہے۔ یا اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنا۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کا کام کہا ہے، جو حکم دیا ہے بجا لانے کے لیے، اس کو ادا کرنے میں جو تکلیف یا مشقت یا محنت یا خرچ آتا ہے اس کو اٹھائے۔ مثال کے طور پہ روزہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو بھی صبر کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے، جب تک سلام نہیں پھیر لیتے تب تک آپ بات نہیں کر سکتے۔ حج وہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو صبر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں رکھتے ہیں اور پھر ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 173 میں حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ بتا دیا گیا ہے کہ مردہ، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز جو ہو اس کو حرام قرار دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے۔ پھر آگے آیت نمبر 173 آیت ہے جس کو آیت بر کہتے ہیں، نیکیوں والی آیت۔ تو یہاں نیکی کا ایک بہت وسیع تصور بتا دیا گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب دیکھیں اسی صورت کے ابتدا میں آپ نے تحویل قبلہ کا حکم پڑھا تھا کہ صرف ایک جہت میں ہو جانا نیکی نہیں ہے، بلکہ مالک کے حکم کی اطاعت کرنا نیکی ہے، وہ جس جہت میں ہونے کا کہے۔ تو اب یہاں پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کرے تو اسے وفا کرے، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی محض کسی ایک چیز کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ ہی کی خاطر کیا جائے گا وہ نیکی شمار ہوگا۔ اور اس آیت کے بعد بہت سارے اور احکامات کا تذکرہ ہے، ان سب پر عمل درآمد کرنا بھی نیکی ہے، جس میں سب سے پہلے قصاص کا ذکر آ گیا، پھر وصیت کی بات بھی آ رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ ہم پہلے ایک دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، ایک دو ویڈیوز پہلے، انشاءاللہ لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، لیکن یہاں پر جو تذکرہ آتا ہے اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، گناہوں سے رکنا، بچنا اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا۔ اچھا، اب یہاں پر جتنے بھی احکامات رمضان کے سلسلے میں آ رہے ہیں اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو رمضان کے 4 بنیادی مقاصد پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تقویٰ کا حصول، دوسرا روزوں کی گنتی پوری کرنا، یعنی جتنے روزے اس سال ہوئے وہ ہم نے پورے رکھے یا نہیں، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رہ گیا ہے تو بعد کے دنوں میں اس روزے کو رکھنا، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت بالکل ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ تیسرا ہے جی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس پر جو اس نے ہدایت دی، یعنی اس نے یہ روزوں کا جو ذریعہ بنایا کہ تقویٰ کا حصول ہو اور ہمیں اس کتاب سے رہنمائی مل سکے، تو یہ اس لیے اللہ کی رہنمائی پر، اللہ کے اس احسان پر کہ اس نے ہم پر روزوں جیسی عبادت فرض کی اور اس کی برکتیں ہمیں عطا کی، تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور چوتھا اللہ کے شکر گزار ہو جانا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی کے ساتھ متصل آیت 186 جس میں رمضان کی آیتوں کے فوراً بعد ہی دعا کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یہ بہت ہی پیاری ایک آیت ہے جس میں انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتے ہیں،
اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تو قریب ہی ہے، وہ تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن بندوں کے اوپر بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے کہ جب ان کو ایمان کے کسی معاملے کی طرف بلایا جائے تو وہ بھی لبیک کہیں، وہ بھی حاضر ہوں۔ اب دیکھیں کہ نماز کے لیے دن میں کتنی دفعہ پکار آتی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن کتنے ہی لوگ اس پر پریکٹیکلی لبیک کہتے ہیں۔ تو رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پکارنا، خاص طور پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا، سحری میں استغفار کا اہتمام کرنا، کیونکہ قرآن میں ذکر آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ نیک لوگوں کا تذکرہ یہی ہے کہ وہ سحری کے اوقات میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ پھر کچھ حرمت والے مہینوں اور حج کے جو اعمال ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 204 میں ایک مثال ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ الد الخصام بڑا ہی جھگڑالو ہوتا ہے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کر دے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کے اندر ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر کہیں میں ڈر ہی گیا، کہیں میں جھک گیا، کہیں میں اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا، کہیں تکبر سے، اس غرور سے، اس فساد سے میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں غلط تھا، اور اس قسم کی باتیں اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالتی ہیں، ایسا اس کو اپنے وقار اور اپنی عزت کا خیال آتا ہے کہ وہ اپنے وقار کا ہی خیال کرتا ہے، اللہ کے ڈر کا خیال نہیں کرتا۔ اب یہ مثال جو ہے نا معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کے ذہن میں بہت سے لوگوں کا خیال بھی آتا ہوگا، مگر آپ نے لوگوں کے لیے نہیں سوچنا، ہم نے سوچنا یہ کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ویسے تو جھگڑیالو بھی بہت ہیں، حق کی بات سن کے بحث مباحثہ بھی بہت کرتے ہیں، کسی چیز کے اوپر اگر ہمیں آنرشپ مل جائے، کسی چیز کا ہمیں اگر اقتدار مل جائے، کسی چیز کے اوپر ہماری اتھارٹی ثابت ہو جائے تو اس میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے اندر بس جھگڑے، کئی لوگوں کو مال پیسہ مل جائے یا کئی لوگوں کو اتھارٹی مل جائے تو کیا کرتے ہیں، بس وہ تباہی سی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو تباہی والا سلسلہ ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو۔ اس کے برعکس دوسری مثال کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور اب ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہیں، ایک کو اپنی پڑی ہوئی، اپنے وقار اپنی عزت کی پڑی ہے، اور ایک کو اللہ کی پڑی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس میں اپنا جائزہ ہم لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اسلام کے کسی ایک رکن کو ہی پکڑ کے نہیں بیٹھنا، یا یہ نہیں کہ بس نام کے مسلمان ہو جانا، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ سر سے پیر تک بندے کو سلامتی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ ہاتھ کو درد ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، پاؤں اگر اللہ نہ کرے کہ جل رہے ہیں تو جلتے رہے، باقی ہم آرام سے بیٹھیں۔ ہمیں پورے کے لیے سلامتی چاہیے، تو پورا اس کو اسلام میں داخل بھی کرنا پڑے گا۔ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھوں کے لیے دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جو کانوں کے لیے دیے ہیں کانوں کو ان پر عمل کرانا ہے، پاؤں کہاں چلنے چاہیے، کہاں کی طرف قدم نہیں اٹھانے چاہیے، کن کاموں میں اپنے ہاتھوں کو مشغول کرنا چاہیے، کن میں نہیں کرنا چاہیے، نگاہیں کدھر اٹھنی چاہیے، کدھر نہیں اٹھنی چاہیے۔ تو یعنی اپنے پورے جسم کو اسلام کے اندر داخل کرنا، اپنی پوری ذات کو، اپنی پوری زندگی کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرنا ہی اصل سلامتی میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ تو اللہ کی بات ماننا اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی باتیں ریجیکٹ کرتے جانا۔
پھر آیت نمبر 215 میں آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جب بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، لیکن ان کو پہلے یہ بتایا گیا کہ کہاں خرچ کریں۔ تو یہ ایک حکمت سکھائی گئی، اور آگے آگے انشاءاللہ خرچ کی اور آیتیں آتی جائیں گی، اور اس میں ہم اس کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اور خرچ کرنا ایک حکمت ہے کہ کس طرح کہاں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو حکمت سکھائی کہ ایسا نہ ہو کہ باہر ہی سارا خرچ کر کے آ جائیں، اور اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ارد گرد جو مسکین مسافر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ محروم ہوں اور وہ آس لگا کے بیٹھے ہو اور آپ کو ان کا خیال ہی نہ آ رہا ہو۔ تو اوبویسلی ایک عام سمجھ کی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں ضرورت ہے۔ خرچ کے متعلق 219 آیت کے ایک حصے میں بھی آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ زائدہ ضرورت چیز۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو اس طرح اللہ صاف صاف اپنے احکام بیان کرتا ہے کہ زائدہ ضرورت چیز یعنی اپنی ضرورت پوری کر لو، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی ضرورت اچھی چیز سے پوری کریں اور خراب، باسی، پھٹی ہوئی، پرانی چیز جو ہے وہ دوسرے کو دے دیں۔ اس طرح کی چیز جو آپ خود لینا پسند نہیں کرتے دوسرے کو دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی صدقہ دیتے ہوئے یا کسی کو چیز دیتے ہوئے نا سوچا کریں اچھی نیت کر کے اللہ کی خاطر دے رہے ہیں تو سمجھیں اللہ کو دی نا آپ نے، تو جو اللہ کو دی تو وہ کیا پھٹی پرانی اور باسی دیں گے؟ بس یہی فرق ہے صحابہ کرام کے اعمال میں اور ہم لوگوں کے اعمال میں، کہ وہ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور ہم بس سر سے اتارتے ہیں تو پھر ہم ایسے کارنامے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کے اینڈ تک بہت سارے احکامات ہیں، کچھ حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، کچھ خواتین سے متعلق احکامات ہیں، اور اس میں جناب نکاح، طلاق، رضاعت، مہر اور حسن معاشرت وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 238 میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، یعنی درمیانی نماز کی، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے مراد الصلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا خصوصاً۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا تو اہل و عیال، مال سب کچھ لٹ گیا، تو کسی کا سب کچھ لٹ جانے سے بھی بڑا نقصان عصر کی نماز کا فوت ہونا ہے۔ تو اس نماز کی خصوصاً حفاظت، سب نمازوں کی حفاظت کریں پر اس کی خصوصاً کریں۔ آیت 245 میں پھر خرچ کے متعلق بات آ گئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی مراد ہے کہ ایسا قرض جو خالصتاً نیکی کی نیت کے جذبے کے ساتھ بے غرض ہو کر اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کوئی بھی قرض دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے گا، اللہ کے کام پہ لگائے گا، اللہ کے لیے دے گا، تو وہ قرض حسن ہے نا، کیونکہ اس نے اچھی نیت سے دیا، اچھے مقصد کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دیا۔ تو پھر اب اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹائے۔ اور حدیث میں ایسی بہت سارے ہم احادیث پڑھتے ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے، اللہ کو قرض حسن دینے کے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں۔ مثلا کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اسے احد پہاڑ کی طرح ملے گا۔ یعنی اس نے اتنی اچھی نیت سے خرچ کیا تھا، دنیا میں تو وہ تھوڑا لگ رہا تھا، لیکن قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کا وہ قرض یا وہ جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا تھا مال، وہ اتنا اور اتنا بڑھ چکا ہوگا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز دینی چاہیے، اور اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی دے اور اچھے راستے بھی دکھائے۔ اب اس پارے کے آخر میں نا طالوت اور جالوت کا ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ بڑے مصمم ارادے سے انہوں نے نبی کو یہ کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے تو بس مقرر کر دیں جنگ کا حکم ہو اور ہم جائیں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی راہ میں کھڑے رہنے والے وہ چند ہی ہوتے ہیں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے اختیار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ لوگوں کا ذہنی معیار سمجھ آتا ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ جو مالدار ہوگا وہی اصل میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ تو آج ماشاءاللہ سے پوری سوسائٹی میں ہمارے ہاں پریویل کرتا ہے کہ جو مالدار ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ تو صرف مال ہی کو ہر بڑائی کا ذریعہ سمجھ لینا یہ نا ذہنی پستی کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا کہ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ مال سے زیادہ جسم اور ذہن کی قوت امپورٹنٹ ہے۔ مال بھی اللہ کی عطا ہے لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب کے اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو یہاں سے اب ایک ملاحظہ کریں پچھلا سینیریو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل نے کہا جی ہم جنگ کرنے جائیں گے۔ جب جنگ کا حکم آیا تو آدھے ادھر ہی رہ گئے، تھوڑے سے نکلے۔ ان تھوڑے سو میں سے کچھ اس وقت پیچھے رہ گئے جب ان کو دریا میں آزمائش ہوئی کہ یہاں پانی نہیں پینا، صرف چلو بھر پی سکتے ہیں، باقی ادھر رہ گئے۔ اب جو تھوڑے سے رہ گئے تھے ان میں سے بھی جو بچے ہوئے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر جان ہی نہیں بچی، کوئی قوت ہی نہیں بچی کہ ہم ان کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ اس میں چند جو تھوڑے رہ گئے نا وہ کہتے ہیں، جو وہ کون ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یعنی آخرت کا یقین جو ہے وہ جن کو تھا وہ آخر تک ساتھ رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا گروہ بہتوں پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔
تو کیا ہوا، آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی دعا ایک کوٹ کی گئی کہ وہ نیک لوگ جو بچ گئے تھے، آخری وہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ پر یقین کی وجہ سے وہ کہتے تھے نہیں، تھوڑے بھی بہتوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے اذن سے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، تو ان کی دعا کوٹ کی گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور پھر اللہ کے اذن سے کیا ہوا کہ وہ لشکر جو تھا وہ مقابلے میں ہار گیا اور یہ جیت گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھی تو یہ جنگ لیکن ذکر دعا کا ہے، حالانکہ بہت سے وار ٹیکٹکس ہوئے ہوں گے، بہت سا جو ریئل سینیریو میں تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا نا، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چن کے اس میں سے وار ٹیکٹکس کو مینشن نہیں کیا، بلکہ ان کی اس دعا کو مینشن کیا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ان کے ایمان کو مینشن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان اور اس دعا کی قبولیت کی اور اللہ کے اذن سے وہ لشکر پسپا ہو گیا اور یہ جیت گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ذاتی زندگی کا محاذ ہو یا کوئی اجتماعی محاذ ہو، اللہ کو پکارنا نہ بھولیں۔ پھر آخر میں فرما دیا کہ اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یعنی کس کو ہٹاتا ہے؟ فساد کو، فساد کرنے والوں کو ایمان والوں کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان ہی کا تو امتحان ہے، ساری دنیا بنی جنگ ایمان اور کفر کی ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا الہنا آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔